السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارا اور اس کا چرواہا۔ کہتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ دارا ایک دفعہ شکار کھیلتے ہوئے اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ اس اثنا میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ دارا سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ اس نے فوراً تیر کمان میں جوڑ کر اس آدمی کا نشانہ باندھ لیا۔ وہ شخص خوف زدہ ہو کر چلایا کہ جہاں پناہ، میں دشمن نہیں ہوں بلکہ آپ کا چرواہا ہوں اور یہاں آپ کے گھوڑے چرا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کمان ہاتھ سے رکھ دی اور ہنس کر کہنے لگا کہ اے بے وقوف، اگر آج فرشتے غیب تیری مدد نہ کرتا تو تیری موت میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی ہوتی۔ چرواہے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ دارا نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ چرواہے نے کہا، حضور ساری رعیت کے رکھوالے ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکے۔ آپ نے مجھے کئی بار دربار میں دیکھا ہے اور مجھ سے گھوڑوں اور چراگاہ کی حالات دریافت کیے ہیں۔ اس وقت حضور کی پاپوشی کے لیے آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے مجھے دشمن سمجھ لیا، حالانکہ مجھ جیسا غریب چرواہ اپنے گلے کے بے شمار گھوڑوں میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہے۔ خداوند آپ جس گھوڑے کے پیش کرنے کا حکم دے اسے پل بر میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ عالم پناہ، جہاں بانی کی شرط تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہر ماتحت کو پہچانیں کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ میں گھوڑوں کا رکھوالا ہوں، آپ ریت کے رکھوالے ہیں۔ جس طرح میں فہم و فراست سے اپنے ریوڑ کو قائم رکھتا ہوں، اسی طرح آپ بھی اپنے گلے کو قائم رکھیں۔ اس سلطنت کے زوال کا خدشہ ہے جہاں بادشاہ کی تدبیر چرواہے سے بھی کم ہو۔ شیخ سعدی۔ ظالم بادشاہ اور حق گو درویش۔ ایک درویش نے ایک بادشاہ کے سامنے کوئی سچی بات کہہ دی۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر اسے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اس درویش کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے یہ بات کہنی مناسب نہ تھی۔ درویش نے جواب دیا کہ حق بات کہنا عبادت ہے، میں قید و بند سے نہیں ڈرتا، کیوں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ درویش کہتا ہے کہ میری قید و بند تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ بادشاہ نے طنز سے ہنس کر کہا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، اب موت ہی اس کو قید خانے سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ بادشاہ کے غلام نے یہ پیغام درویش کو پہنچایا تو اس نے کہا کہ اے غلام، بادشاہ سے جا کر کہہ دے کہ یہ زندگی چند روز کی اور دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ درویش کے نزدیک غم اور خوشی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر تو میری دستگیری کرے تو خوش نہیں ہوں گا، اور اگر میرا سر قلم کر دے تو میرے دل میں غم نہ آئے گا۔ اگر آج تیرے پاس لشکر، خزانہ، حکومت ہے اور اہل عیال سے دور مصیبت میں مبتلا ہوں تو غم نہیں۔ کل جب ہم موت کے دروازے میں داخل ہوں گے تو ایک ہفتے میں دونوں برابر ہو جائیں گے۔ میں بھی کیڑوں کی غذا بن جاؤں گا اور تو بھی۔ اس چند روز دولت سے دل نہ لگا اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنا۔ اس طرح زندگی گزار کہ لوگ تیرا ذکر بلائی سے کرے، جب تو مرے تو قبر پر لعنت نہ بھیجے۔ تیرا ماتم کا وقت بھی شادی ہے اگر تجھے بہتر خاتمہ میسر آ جائے۔ شیخ سعدی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔